بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان اور جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں فلاح کے راستے دکھائے۔ بات یہ ہے کہ آج کی گفتگو ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیب میں اپنا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اینٹی کرپشن میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ون سائیڈڈ دعویٰ ہے کہ ہمیں دباؤ میں ڈالنے کے لیے، ہماری وفاداریاں بدلنے کے لیے، ہمارے MNA MPs کو، ہمارے رہنماؤں کو حکومت جو ہے وہ مقدمات میں ملوث کر رہی ہے، اور پکڑ دھکڑ جکڑ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ صرف عوام کو دکھاوے کے لیے ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے ڈپٹی کمشنرز کو، اینٹی کرپشن کو، FIA کو، اور دوسرے اعلیٰ جو ادارے ہیں یعنی نیب وغیرہ کو، کہ پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی MNA MPA ہیں یا سرگرم کارکن ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں۔ اور یہ ظلم ہے، یہ جمہوریت کے اصولوں کی جو ہے وہ بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے، اس لیے کہ آپ زبردستی جھوٹے مقدموں میں کسی کو پھنسائیں۔ بہت سے دعوے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ مریم اورنگزیب بھی مختلف باتیں کرتی رہتی ہیں اور وہ للکارتی رہتی ہیں، حکومت کے وزراء جو ہیں وہ بھی ان کے جواب دیتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا دباؤ جو ہے وہ NRO کے لیے ہے، اپوزیشن NRO چاہتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ DG اینٹی کرپشن ان کے خلاف بھی نیب میں کیس ہے، یعنی جو ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہے۔ اور اینٹی کرپشن میں اس وقت خواجہ آصف نیب میں بھی ہیں، اینٹی کرپشن میں بھی ہیں، جاوید لطیف صاحب ان کے خلاف بھی نیب میں بھی کیس ہے، اینٹی کرپشن میں بھی ہے، مدثر قیوم ناہرہ صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کیس موجود ہے اینٹی کرپشن میں، اسی طرح کھوکھر برادران ہیں لاہور کے، ان کے خلاف بھی ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کے یا اس قیادت کے خلاف صرف لاہور میں نہیں ہیں، قصور، سرگودا اور گرد و نواح میں، سیالکوٹ، ادھر ادھر وہاں بھی مقدمات ہیں، اینٹی کرپشن میں بھی ہیں، نیب میں بھی کیس ہیں، FIA میں بھی ہیں، انکوائریاں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام انکوائریوں سے، ان تمام تحقیقات کے بعد ایک رپورٹ بنا کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے کہ لاہور میں خاص طور پر کہ جو قبضہ مافیا نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس میں کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر مختلف زمینوں پر قابض تھے اور انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ان سے وہ زمینیں جو ہیں واگزار کرا لی گئی ہیں۔ اس کی ایک رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی ہے۔ اب ایک طرف تو مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ سارے مقدمے جھوٹے ہیں، اور دوسری طرف جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے MP اور MNA سے شہر میں 11 ارب روپے مالیت کی زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ لیگی MNA اور MPs نے 887 کنال پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاہور میں قبضہ مافیا کو لیگی MNA اور MPA کی حمایت حاصل تھی۔ MNA افضل کھوکھر کے فرنٹ مین میاں مبشر اور داؤد میو سے 2 ارب روپے مالیت کی زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ افضل کھوکھر کے فرنٹ مین میاں مبشر اور داؤد میو نے رائے ونڈ میں 80 کنال 4 مرلہ زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ MNA رانا مبشر اقبال کے فرنٹ مین محمد بوٹا سے 7 کروڑ مالیت کے 67 کنال 12 مرلے زمین جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے MP ہیں سہیل شوکت کے فرنٹ مین اشرف بٹ سے بھی 2 کروڑ مالیت کی 10 مرلہ زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ MPA غلام حبیب آوان کے فرنٹ مین سے بھی 1 ارب 70 کروڑ مالیت کی 600 کنال زمین جو ہے وہ واپس لی گئی جو ان کے زیر قبضہ تھی۔ مسلم لیگ نون نے لاہور میں اپنے سہولت کاروں کو شہر میں 40 کنال پر واقع پٹرول پمپ کے ٹھیکے بھی دیے، اور پٹرول پمپ سے سالانہ 7 ارب 20 کروڑ روپے کا ریونیو مسلم لیگی سہولت کاروں کو جمع ہوتا تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریونیو جو مسلم لیگ کے سہولت کاروں کو ہوتا تھا، یہ قومی خزانے کو نقصان تھا،
ڈائریکٹ نقصان تھا، سراسر نقصان تھا، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو واپس لی گئی ہیں اس سے ایک کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ حکومت نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الزامات کی سیاست کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ تو کاغذی کارروائی سامنے آ چکی ہے، یہ معاملات جو ہیں سامنے ہو چکے ہیں، یعنی زمینیں واگزار کرائی جا چکی ہیں اور اس کی ایک بڑی مالیت ہے اور سارے ایم این اے ایم پی اور ان کے سہولت کار اس میں انوالو ہیں، تو یہاں اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر احتساب کے نام پہ یہ حکومت آئی ہے تو احتساب تو کرے گی، اس سے میں اور آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو سلسلہ جاری ہے اس میں سیاست دان بھی آ رہے ہیں، اس میں بڑے سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں، اس میں صنعت کار بھی آ رہے ہیں، اس میں قبضہ مافیا بھی پھنس رہا ہے اور ان کو یعنی چیزیں واپس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ معاملہ بہت ہو گیا، 72 سال 74 سال یعنی گزرنے کو ہیں، اس میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہوا، قومی خزانے کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ مملکت کو نقصان پہنچایا گیا، وہ مملکت میں بسنے والوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ جس انداز میں کارروائیاں ہوئی ہیں وہ صحیح انداز نہیں ہے، یا آپ کے معاملات کہیں عدالت میں تھے اور اس کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن حساب کتاب تو دینا پڑے گا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو، حساب کرنا پڑے گا۔ اب حساب کتاب کا وقت ہے اور مملکت کے لیے کرنا چاہیے۔ قومی خزانے کو نقصان آپ نے بہت پہنچا لیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، لیکن اسے اب واپس آنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس مملکت کو خوشحال دیکھنا ہے، ہم نے اس مملکت کو مستحکم دیکھنا ہے، ہم نے اس مملکت میں بسنے والوں کو اس نہج پہ پہنچانا ہے کہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں، ہم غربت کا خاتمہ کر سکیں، ہم بیماری اور صحت سے نبٹ سکیں۔ تو یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ یہ معاملات جب ہی ہوں گے جب یا تو اس قسم کی بات، یہ معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہ بات تبھی طے ہوگی یا تو ہم من حیث القوم کوئی عہد نو کر لیں اور ہم فیصلہ کر لیں کہ جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے، اور اگر ناجائز میں کسی چیز پہ قابض ہوں تو ملک و ملت کے مفادات میں عام آدمی کے لیے میں اسے حکومت کے حوالے کر دوں گا، حکومت کسی کی بھی ہو، آج ان کی ہے کل کسی اور کی ہوگی، تو حکومت کے مراد کے قومی اداروں کے حوالے آپ کر دیں گے تو پھر کوئی فلاح کا راستہ نکل سکتا ہے، کوئی مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح کنالوں زمین جو ہے وہ قابض رہیں لوگ، یا کروڑوں کی اربوں کی زمینوں پر قبضہ رکھیں اور اس میں جرائم پیشہ کو ہم سرپرستی فراہم کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں اپنے اقتدار کے دنوں میں یا اپنے سیاست کے دنوں میں، یا ہم الیکشن جیت کے سرپرست بن جائیں جرائم پیشہ لوگوں کے، تو یہ ملک و ملت کی حمایت میں نہیں ہے بات، یہ مفادات کی بات نہیں ہے، یہ مفادات کے خلاف بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ اس سے نہ ہم معاشرے کی فلاحی تشکیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی اپنے کو، یعنی اپنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کے کسی فرد کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اجتماعی کاز میں۔ اس میں تو وہی مفاد پرست جو ہے وہی قبضہ کریں گے، جس طرح ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ معاملات کو خراب کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے منافع کے لیے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جس طرح ناجائز منافع خور جو ہیں وہ چیزوں کو بازار سے غائب کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح یہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، یہ غریب لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، یہ عام آدمی کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، وہ یہ واپس آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کتنی زمینوں پر چیلنج کیا جاتا ہے عدالتوں کے ذریعے کہ نہیں، یہ حکومت نے یا حکومتی اداروں نے غلط کیا، ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ہمارا استحقاق جو ہے مجروح ہوا اور ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی طاقت سے اور قانون کا سہارا لے کے، اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا، لہذا ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اگر مسلم لیگ نون کی سارے رہنما اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے اور انصاف کے لیے عدالت سے رابطہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ تو حکومت اگر صحیح کہہ رہی ہے تو پھر جن لوگوں نے ابھی اس کام میں حصہ نہیں لیا یا جن لوگوں نے ابھی قبضے نہیں چھوڑے ان کو چاہیے کہ وہ خود سے چھوڑ دیں، ورنہ قبضے تو چھڑوانے والے اب آ گئے ہیں۔
اللہ کرے کہ یہ ثابت قدم رہے اور ناجائز نہ کریں، جائز کام کریں، جائز بات کریں، اور ہمارے قومی ادارے جو ہیں ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو، ان کو مستحکم کیا جا سکے۔ لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ ہماری کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آئے، وہ اپنے قومی اداروں کو مستحکم کرنے کی بجائے مفادات کے چکر میں ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارے قومی ادارے اگر مستحکم نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی ایک مستحکم قوم نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ہماری ترقی، خوشحالی اور تمام فلاح کے راستے جو ہیں وہ استحکام میں ہیں، وہ قومی یکجہتی میں ہیں، وہ پیار محبت میں ہیں، وہ برداشت میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں، میانہ روی میں ہیں۔ تو ہمیں یہ سلسلہ آگے بڑھانا ہوگا، چاہے اس میں گیہوں کے ساتھ کوئی گھن بھی پس گیا ہو، لیکن جب اچھائی کے راستے کے پہ کچلتا ہے تو اس میں نفع نقصان ہوتا ہے، کانٹے بھی چبھتے ہیں اور فلاح کے راستے بھی نکلتے ہیں۔ لہٰذا اسی امید پر کہ جس انداز میں کارروائی ہوئی، اللہ کرے اسی طرح مثبت کارروائی ہو، منفی کارروائی نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس شخص کا بھی پاکستان اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے اور آپ کا ہے، اور اس میں حکومت کو ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس میں دباؤ کے لیے یا کسی کو اپنے وفاداری بدلنے کے لیے یا کسی کو ذاتی نقصان پہنچانے کے لیے عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اداروں کے ذمہ داروں کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ ظلم اور انصاف دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور قبضہ گروپ خاص طور پر جس نے جینا حرام کر رکھا ہے اس کا تو بالکل نیست و نابود اس کو کر دینا چاہیے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ایسی چیزوں پہ، جنہوں نے عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ 10 مرلہ 5 مرلہ 20 مرلہ یعنی کنال کے پلاٹ پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ بیچارے اپنی زندگی کی جمع پونجی واپس لینے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔